جناب جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. اور آپ جناب کی علی باڈی لینگویج بات دیکھ کے لگ رہا ہے مجھے یار آج میں پھر انٹرو سے محروم کر دیا جاؤں گا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اتفاق ایسا ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں اچانک آئی ہیں. تم یہ دیکھو ابھی تک میں یہ ہاتھوں سے باقاعدہ، ورنہ یار مجھے کیا شوق نہیں وہی ہے میں نے کہا آپ کی باڈی لینگویج سے اندازہ ہو گیا تھا مجھے. اچھا بڑی مہربانی. اب وقت ضائع کیا بغیر جی. کل آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے ہمارا شو دیکھا ہو، ہمارے بھائی نے جب انٹرو لیا تو پورے 3 سے 4 منٹ تک انہوں نے بڑا لہراتے ہوئے خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ بالآخر ملک جو ہے وہ سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے خدا نخواستہ میں ملکی استحکام نہیں چاہتا ہوں. بہرحال یہ کرنے کے بعد اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی. دیکھا میری ویسے کیسی فرڈن سلپ شہباز شریف. تو عرض یہ ہے جی کہ میں یہ عرض کرتا رہا کہ مجھے یہ شبہ ہے کہ ابھی تک، یعنی جس وقت میں ان سے گفتگو کر رہا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے بانی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اس میٹنگ کے بارے میں، اور ان سے ڈائریکشن لے کر نہیں گئے تھے کہ کیا پریس کرنا ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ مستقل، آپ مجھے میں تو ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. آپ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہے. اچھا اب یہ ہے کہ نہ میری گل نہ تاڑی گل. ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے شیر افضل مرمر. ان کی آج اڈیالہ جیل میں، جس میں ویسے سنا ہے کہ دہشت گرد کا خطرہ ہے، انہوں نے ملاقات فرمائی ہے. وکلا تو مل سکتا ہے. اچھا، اور ملاقات فرمانے کے بعد انہوں نے کچھ کیمرے پہ گفتگو کی ہے، وہ سن لیں اور اس کو برائے مہربانی میرے لیے انٹرپریٹ کر دیجئے گا. میری ناقص ویسے تو میں نے سنا ہے، دوبارہ سنا دیں پلیز. سنا ہے جی اسد صاحب. کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا، ہمارے ورکر کو شہید کیا. بہت سارے چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغوا برائے تاوان کی مد میں کروڑوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے، جس میں ایک ڈی پی او چارسدہ خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو، جس نے اس فیستائیت اور جبر میں اپنا حصہ ادا کیا تھا، اس کو نوازا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے. تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہے اس کو فی الفور ہٹایا جائے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے. ساتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے، جو وزارت قانون، پراسیکیوشن اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے. میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے، یا کوئی جرم انہوں نے کیے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے. جی جناب، اس کو برائے مہربانی جس میں علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف کی ملاقات کا ذکر ہو. آپ دوبارہ انہوں نے جو خطاب کیا اس کو انٹرپریٹ کر دیں. ان کو کیا کیا اسائنمنٹ ملی ہے، چلیے یہ بتا دیں. دیکھیں آپ نے پورے پاکستان کو یہ سنایا کہ برادر انہوں نے کیا کیا اسائنمنٹ آپ نے اب دیکھ لی یا دوبارہ کلپ چلائیں؟ بالکل سن لیا میں نے. کیا اسائنمنٹ دیا؟ اس اسائنمنٹ میں یہ نہیں جو آپ نے انٹرو میں مجھے سائیڈ پہ لگا دیا کہ کل کوہاٹ میں جس کو لگایا گیا، کس نے لگایا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے لگایا. کون ہیڈ کر رہا ہے اس گورنمنٹ کو؟ وہ تو وزیر آف کورس علی امین گنڈا پور ہیں. اچھا، بٹ سوال یہ ہے کہ اس میں تو کیا اس پیغام کے ذریعے خفگی کا اظہار نہیں ہوا کہ تم نے ایک ایسے شخص کو جس نے مبینہ طور پر، کیونکہ ہم یہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ جنہوں نے اغوا برائے تاوان جیسی وارداتیں کی ان کی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ، بقول ان کے مبینہ طور پر ہم بالکل ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا یہ ڈسٹرسٹ کا اظہار نہیں ہے علی امین گنڈا پور پہ؟ نہیں ہے؟ نہیں. اچھا،
یہ آپ کا اندازہ، آپ کی اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں، بھائی but it's not میری mean کہ کیسے- وہ یہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس میں ناراضگی کا اظہار نہیں ہے. آپ جب یہ دیکھ رہے تھے یار بات سنو میری، یہ اس کو غور سے دیکھا، دیکھا ان کے دائیں ہاتھ کون کھڑا تھا؟ سیدھے پاسے ہاں، یا بائیں ہاتھ تو بھی چیئرمین صاحب کھڑے تھے سیدھے پاسے، اور کون سی جماعت کے؟ کھبے پاسے بانی سر چیئرمین تحریک انصاف، کیا نام ہے ان کا؟ گوہر برسر جب گوہر. اگر یہ غلط بات کر رہے ہوتے تو وہ انہیں ٹوک سکتے. غلط بات تو کی نہیں انہوں نے، میں نے کب کہا غلط بات کی ہے؟ پر اس میں کہیں ناراضگی کا اظہار نہیں کیا گیا بانی تحریک کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے لیے. آپ بھلے دوبارہ سن لیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کوہاٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے، اور وہ پوسٹنگ کیا کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور نے دی ہے. انہوں نے کہا ہے ایکسکیوز می سر، ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می رولز آف بزنس ان دا گورنمنٹ. اور آپ کہاں کے گورنمنٹ سرونٹ رہے ہو؟ پنجاب کے. ہاں شکر ہے، پھر اتنے رینجو ہوئے گا، یعنی رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہو گئے وہاں کے سول سرونٹ. لیکن میں جب سے پاکستان میں نے جرنلزم شروع کیا ہے، چیف منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی اتھارٹی ہوتا ہے. ہاں تو چیف منسٹر ہی اتھارٹی ہے. تو چیف منسٹر نہیں، پی ٹی آئی کے وہ بندے مبینہ طور پر بقول ان کے افسر مربت صاحب کے کہ وہ پولیس آفیسرز جو کہ مبینہ طور پر اغوا برائے تاوان کرتے رہے اور کروڑوں کی رقم. تو اب ان کو ہٹا دیا جائے گا، بس اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اچھا وہ یہ بات انہوں نے ٹی وی پہ کہنی تھی، یہ بات کوائٹلی بھی تو ہو سکتی تھی. اب انہوں نے انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ بانی تحریک نے کہا ہے کہ جو کریک ڈاؤن ہوتا رہا 9 مئی اور 8 فروری کے بیچ میں، اس کریک ڈاؤن اس کا انکوائری افسر کون متعین ہوا؟ کون سا انکوائری افسر؟ کہ یہ تمام واقعات کا جو ہر ڈویژن نہیں کون ہوا چیف انکوائری افسر؟ وہ تو اس کانٹیکس میں نہیں کون ہوئے؟ شیر افضل مروت صاحب ہوئے. یہ کیا ہے صوبائی حکومت میں؟ نہیں صوبائی تو صوبائی حکومت میں یہ کیا ہے؟ ان what authority he can summon one government servant؟ ٹو کے پی کے یار. تو ہاں تو بس ان کو پولیٹیکل ورکر ہے نا یار، وہ گائیڈ can I summon let's say DSP لاہور؟ ہی کین ناٹ سمن، ہی کین ناٹ سمن. وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں گائیڈ کروں گا وزیر اعلیٰ کو، نہیں حکومت کو وہ کہہ اسسٹ کروں گا. رہے ہیں کہ مجھے بانی نے تفویض کیا ہے. ویسے انہوں نے تے سے پہلے وال لگا کے پھر فے لگائی کہ لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر. ایسی کوئی پروویژن نہیں ہوتی لا ڈپارٹمنٹ کے بھائی ساتھ مل کے. یار وزیر اعلیٰ کا استحقاق ضرور ہوتا او ہے. میرے پیارے، میں کیا کروں؟ میں دوبارہ وہی چلاؤں تمہارے کانوں میں؟ کیا کوئی اپنا انہوں نے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ یہ کام صرف علی امین گنڈا پور کو بھی کہہ کے کیا جا سکتا ہے. انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھا ہے کہ ہم نہیں میڈیا کے سامنے یہ نہیں کہ انہوں نے میرے ذریعے یا بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے وزیر اعلیٰ کے پی کو یہ پیغام دیا ہے. وہ بلکہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یعنی شیر افضل مروت کو انہوں نے انڈورسمنٹ بھی لیا کہ چیئرمین کی موجودگی میں، ان کی موجودگی میں یہ میرا گواہ کھڑا ہے چیئرمین تحریک انصاف. سو میں ایز ممبر نیشنل اسمبلی خیبر پختونخوا کی ایک ڈویژن میں جا کے وہاں پر لا انفورسمنٹ والے اداروں کو بلا کر انہیں کہوں گا تیرے بارے ایش کہتا ہے. یہ کون سے لا کے تحت؟ ایسا انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا میں ضلع جاؤں گا، تحصیل ڈسٹرکٹ میں. تفویض اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ ہے. تفویض کا آپ کو مطلب پتا ہے؟ پتہ ہے نہیں. اردو تفویض کا مطلب یہ ہے کہ آپ تفویض میں نصرت جاوید کو یہ تفویض دیتا ہوں کہ بھائی تفویض دیتا ہوں کہ آپ وزیر، میں نصرت جاوید کو یہ اختیار تفویض کرتا ہوں یا یہ فریضہ تفویض کرتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہ پڑیں اور یہ جمہوریت کو اور حکومتوں کو چلنے دیں. میں آپ کو، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، لیکن شیر افضل مروت کو کہنا اس میں کوئی لیگل رائٹس نہیں دیے. وہ انڈر امبریلا آف چیف منسٹر ہی کام کریں گے. وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکیں گے یا نہ کریں گے علی امین گنڈا پور کو، اور نہ اس سے علی امین گنڈا پور کو کوئی فرق پڑتا ہے. For God's sake, what is authority? Authority is all about unity of command. دیکھو بات سنو میری، اچھی یا بری جو بھی بات ہو، جب ہم بیٹھ کے یہ طے کر رہے ہوتے ہیں نا میٹنگ، بہت دفعہ آپ کے بہت اچھے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں. بحث آپ کی اور پروڈیوسر صاحب کی جب شروع ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں بھائی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ نو. تو آخر میں ویٹو کرتا ہوں نا میں، کیونکہ وہ اتھارٹی تم لوگوں نے میری تسلیم کرتے ہو نا.
لیکن اگر فرض کرو کہ جب میں یہ کہہ دوں کہ نہیں یار ہم صرف انہی 2 موضوعات تک کنفائن رہیں گے، تم یہاں پر آ کر سر یہ قابل تو پھر تعریف تو ہم یہ شو نہیں کر سکیں گے یہ نا۔ اینگل بڑا قابل تعریف ہے کہ کم از کم پی ٹی آئی یا چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے کہ جنہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے وہ ہماری حکومت میں پوسٹنگز نہیں لیں گے۔ یہاں تو مریم نواز صاحب نے کیا کیا ہے، پنجاب میں تو ان آدھے سے زیادہ وہ آفیسرز تعینات کر لیے گئے ہیں جو ان کے خلاف کام کرتے رہے پی ٹی آئی کی حکومت میں، انہوں نے بھاگ کے اس کو تعینات کر دیا۔ اب آپ یہ تو کہنا سکریننگ چاہ رہے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ- اسی لیے پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا تاکہ بیوروکریسی کو کنٹرول رکھا جا اچھا، سکے۔ اس تو یہ تو لیے- قابل تعریف اقدام اس ہے۔ لیے میں تو عمران خان کا یا شیر افضل مروت کی اس لیے تعریف کروں گا۔ اس لیے تالیاں جناب شیر افضل مروت اور ان کو اختیار تفویض کرنے والوں کے تفویض، لیے، ہاں۔ اور ان کا آپ تقابل کر لیں مریم بی بی سے جو بقول آپ کے ان لوگوں کو نواز رہی ہیں یا اچھی پوسٹنگز پہ لگا رہی ہیں، لگا دیا ہے، لگا رہی ہیں، لگا دیا ہے نون کے لوگوں کو۔ جی۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہم سرکاری ملازموں سے یہ بات نکالنا چاہتے ہیں، تیرا بندہ ساڈا بندہ، وہ نہیں نکل سکتی اس ملک کے اندر۔ تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں وہ بالکل پی ٹی آئی کے کارڈ کیرنگ ممبر بن جائیں، یہ بھی کہیں نہیں کہا گیا۔ یہ بھی نہیں کہا گیا۔ اور شیر افضل مروت صاحب انہیں سمن کریں تو جائیں۔ شیر افضل صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں سمن کروں گا، انہوں نے کہا لا ڈپارٹمنٹ کو اتھارٹی ہوگی، میں ان کے ساتھ۔ میں لا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر سر اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ نکالنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہلا پیغام دیا ہے قیدی نمبر 804 نے کہ جو شخص عدنان حیدر جیسے کل کی ملاقات سے بہت خوش ہیں وہ اپنی اوقات میں رہیں، میں ضد پہ آواں گا، ضد پہ آواں گا، ضد پہ آواں گا۔ مطلب آپ اس بات پہ آج بھی قائم دائم ہے کہ یہ ملاقات ان کی مرضی کے برخلاف ہوئی ہے؟ کم از کم وہ اپنے آپ کو اس ملاقات اور اس ملاقات میں طے ہونے والی باتوں کے گارنٹی ضمانت نہیں فراہم کر رہے، اس کو اپروول نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ملنے والا ہے اس سے تو یہ بیوقوفی بھی سرزد ہوئی ہے۔ مجھے اس وقت تجزیہ کار نصرت جاوید نہیں چاہیے، مجھے صحافی نصرت جاوید سے بات کرنی ہے۔ کیا یہ ملاقات جو ہوئی علی امین گنڈا پور کی شہباز شریف سے، اس کا علم پہلے سے تھا عمران خان کو کہ نہیں تھا؟ یہ بتائیں بغیر کسی ردیف قافیے کے۔ بغیر ردیف کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں تھا، اپنی مرضی سے ملے وہ، اور آج چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات ہی نہیں کی۔ واہ، کی ہے نا، کہاں کی ہے؟ انڈائریکٹ بات تو کر دی۔ بھائی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو کل ملا تھا بڑا اپنی طرف سے بن کے، وہی یہ کہ جا کے کنوے کرو کہ اس کے فلاں فلاں ایکشن سے آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ اور اٹ۔ اس کو ری چیک کرے گا شیر صاحب، گاٹ دا پوائنٹ۔ میں روک آگے سمجھ، یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے، سناوا تینوں تو ایکچولی میسج آخا تینوں سناوا نو نو یا تھوڑی مثال رہ گئی سر۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں نے دسو اسی شو میں بیٹھ کے، اسی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے آپ نے علی امین گنڈا پور کی کلاس لی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں فارم 45 والے وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، اس کی حلف برداری کی تقریب میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا، پورے جوش و جذبے سے کہا تھا کہ یار علی امین گنڈا پور کو بیہیو کرنا چاہیے ایز چیف منسٹر، پارٹی ان کی جو مرضی کرتے اللہ بھلا کرے، وہی تو وہ کر رہے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں ہوا نا۔ اس میں he is not letting Ali Amin act as chief minister. He has made him suspect کہ یہ آ رہا ہے تو انہوں بندیاں نو لا رہا جنہوں نے ساڑھے بندیاں کو اخباب رہا تو اندھے پیسے لے گئے، اور یہ وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں۔ ورنہ یہی بات جو ہے دیکھیے، یہاں سے سیدھا مروت صاحب جاتے جا کے علی امین گنڈا پور صاحب سے ملتے، انہیں کہتے میں مل کے آیا ہوں، تو صاحب تو بڑے غصے میں تھے، یہ فرما رہے تھے۔ اس کو پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی جو آج شیر افضل مروت نے کی ہے کہ ہم بیوروکریسی میں ان لوگوں کو نہیں لے اچھی پوسٹیں دیں۔ بھائی اب وہ تو ان کو شیر افضل مروت تم کو براہ راست کہہ رہے ہیں کہ کوہاٹ کی پوسٹنگ آپ نے دی ہے، کیا ہو گیا؟ غلطی سے بھی تو دی جا سکتی اچھا غلط ہے، تو ایک شہر تھوڑی اگر آپ دیکھو، ایک صوبہ چلانا ہے، لیٹ گیو دا ٹائم ٹو۔ میرے پیارے بھائی، سیاست کو میں کیا کروں، بال سفید کر لیے، تم بہت نیک، بہت معصوم، بڑے نیک تینت احسان ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ آپ بہت شد و مت سے روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کی توجہ یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں چل رہی ہوتی ہیں ان پہ آپ نہیں جاتے۔ نہیں، میں بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں اس گلاس کو کہتا ہوں کہ آدھا بھرا ہوا ہے، آپ کی طرح یہ نہیں کہتا کہ آدھا خالی ہے۔ کمینگی کی طرح میری عادت ہے، میں نے حکومتوں کو بنتے بگڑتے اس ملک میں
یوں سموتھ چلتی چیزوں میں گند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہلکی سی بھی بات ہو تو میرا ماتھا ٹھنک جاتا ہے۔ اور مجھے شیر افضل مروت صاحب کا یہ جو سارا خطاب ہے، یہ 4 یہ چیزیں بنیادی طور پر قیدی نمبر 804 سے ہے کہ کل کی ملاقاتوں سے اے ایمان والو ویسی امیدیں نہ باندھو جو عدنان حیدر پھیلا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں ایک کرن نظر آئی ہے امید کی پولیٹیکل جیڑی تان نظر آئی سی، ہمیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جو کہ تعریف کر رہا ہے اس اقدام کی کہ ایز چیف منسٹر اس نے اچھا کام کیا۔ نہیں تو ہم کیسے ہو گئے سوشل میڈیا؟ سوشل میڈیا اٹسیلف ایک اپنی جگہ۔ صرف اس پروگرام میں میں نے کل آپ کے ساتھ یہی میں بحث کرتا رہا کہ بھائی یہ ملاقات کچھ اور ذرائع کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ قائد تحریک انصاف اس کو پسند نہیں کریں گے۔ میں انتہائی افسوس سے، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، پلیز عدنان بی ویری کلیئر، پلیز خدا کا واسطہ ہے، کیونکہ آپ فوراً الزام دھرنے کو بھاگتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں بلکہ ایک پریشان دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کل جو علی امین گنڈا پور صاحب اور شہباز صاحب کی ملاقات سے جو ایک تھوڑا سا فیل گڈ فیکٹر ایمرج ہوا تھا، اس کو مروت صاحب نے مطلب وکلا نے دوسری جانب، جیسے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی بالآخر وکلا کی کرامات کا نتیجہ نکلا۔ بھائی دیکھو نا، اب کل آپ خود ہی کہہ رہے تھے نا، کل وہاں پہ بحث ہونی تھی، وہاں وکلا ہی نہیں تھے، وکلا ہی نہیں تھے، آج گئے نا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ آپ اپنے ایمان سے بتاؤ، ہم میں سے اکثر صحافی یہ امید نہیں باندھے ہوئے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ شاید کہے گا کہ جی دے دینا چاہیے، یہی تھا نا ہم لوگوں کا، وہ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے قانون اور آئین کا حوالہ دیا، الیکشن ایکٹ کی بات کی۔ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اب یہ بات ہم شروع سے کہے چلے جا رہے ہیں اس پروگرام میں کہ بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی آنے سے پہلے، جب ہم آنے سے پہلے ایک ٹی وی شو میں پی ٹی آئی کے سابقہ انفارمیشن منسٹر تھے کے پی کے والے، وہ بیٹھے شانگلہ والے، کیا نام ہے ان کا، وہ بیٹھے شوکت یوسف زئی صاحب، وہ یہ کہہ رہے، ان سے اینکر نے یہی سوال پوچھا، ٹی وی اینکر نے، وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں تو ایک سیاسی لیڈر ہوں نا، اب کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کنٹرول جو ہے وہ وکلا کے پاس ہے، تو یہ غلطی انہوں نے کی ہے، تو اس کا جواب بھی وہ دیں گے، میں نہیں دوں۔ تو انہوں نے بھی ایک ڈفرنس کریٹ کر دیا، دیر از اے لیڈرشپ جو ان کا تعلق صرف وکلا برادری سے۔ بھائی میرے، میں آپ سے خدا کی قسم سے اس بارے میں بہت تحقیق ہونی چاہیے، جو میں پھر کہتا ہوں، تم دیکھو رپورٹر کا، بابو صحافی کا بنیادی کام، اسی لیے تو لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں نا، ہمارا کام ہوتا ہے شک شبے کے ساتھ ہر چیز کو دیکھیں۔ حکمران تو ہر اچھے کی، کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی فریق ہو، وہ تو اپنے بارے میں کہے گا نا ایوری تھنگ از فائن، ہنکی ڈوری، زبردست۔ ہمیں یہ چاہیے کہ یار یہ کیا اب یہ میں جو نکات آپ کے ساتھ اٹھا رہا ہوں، اب بخدا چونکہ آپ ایک بات کہہ چکے ہیں اور آپ اس پہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد والا آپ کا اپروچ ہے، میں نے تو حقائق سے اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یار وائی دس، یہ تمام باتیں جو شیر افضل صاحب نے یہ پبلکلی کی ہے وہ پرائیویٹلی بھی کر سکتے تھے۔ سملرلی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پشاور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ جس انداز میں آیا ہے، ابھی تو مختصر ججمنٹ آئی ہے، اس کی وجہ سے سپریم کورٹ جانا جو ہے وہ مزید مشکل ہو جائے گا تحریک کے لیے۔ جائیں گے تو یقیناً وہ چاہیے، مشکل کیسے ہو جائے گا بابا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے سالڈ آرگومنٹس کے ساتھ جائیں، یہ جو ابھی جو ایک تو یہ کہ اس میں کوئی نوٹ آف ڈسینٹ میرا خیال نہیں ہے ابھی تک سامنے نہیں۔ اچھا اب آپ نے عورتوں اور اقلیتوں کی سیٹیں لے کر جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا، مثلا کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو گیا، صدر کا انتخاب ہو گیا، سینٹ کے آج وہ بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، اب آگے یہ کہ لیجسلیشن وغیرہ کو رہ گئی ہے نا، تو اسمبلی کی کاروائی پھر اپوزیشن ڈٹ کے کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو نمبرز تو چاہیے۔ چلے تو اپوزیشن ہو رہی ہے ڈٹ کے، ہو تو رہی ہے، یعنی کہ ابھی تک ایک بھی سیشن ایسا نہیں ہے جو پورے اعتماد کے ساتھ بھرپور انداز سے اپنی کاروائی یا ایجنڈا پورا کرتا ہوا دکھائی دیا ہو۔ سر نہیں، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ پورے 1.5 سال کے قریب مجھے اچھی طرح یاد ہے 2002 کی جو قومی اسمبلی تھی، جیسے اجلاس شروع ہوتا تھا سب اپوزیشن کھڑی ہو،
no LFO, no LFO. اس کے باوجود وہ سارے اپنا لگا کے کانوں پہ وہ آئز ہیو اٹ اور دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہوتی تھی. یہی بات ابھی آپ یہ دیکھیے، کل انہوں نے دوبارہ اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہے. یہ باقاعدہ یہ اس کا ایجنڈا ہے، 2 صفحات پہ مشتمل ایجنڈا ہے. اینڈ آئی کین بیٹ اینی تھنگ انڈر دا سن وائل ٹاکنگ ٹو یو ناؤ کہ یہ تمام ایجنڈا مکمل ہوگا. یہ دیکھیں نا، آپ انڈرمائن کر رہے ہیں. دے ہیو دا کیپیسٹی یار. وہ اتنے وکلا ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھو کل حکومت نے جو چیزیں اس کو ون سائیڈڈ میچ کر دیا کہ حکومت آئے گی ساری لیجسلیشن کرا کے چلی جائے گی. میں پھر وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں ابھی وہ کہتے ہیں نا اے کوڑا تے میدان. کل آپ برائے مہربانی چلے جائیے گا کیمرہ لے کر. یہ ہے جناب علی کل کے قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے 8 پوائنٹ ایجنڈا ہے. میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا ایجنڈا مکمل ہوگا کل، باوجود اس کے کہ کل جمعہ ہے. وہ شور مچاتے رہیں گے. PTI جو اتنی بڑی اپوزیشن ہے سر، جو وزیر اعظم شہباز شریف کو 5 منٹ نہیں کرسی پہ بیٹھنے دیتی، اس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کل کو ہرڈل کریٹ کر سکے. یہی اپوزیشن کا کام ہے نا کہ لیجسلیشن روک سکے. کون سی روکی؟ ابھی تک مثال کے طور پر کیا وہ وزیر اعظم کا انتخاب روک پائے؟ نہیں. کیا صدر کا انتخاب روک پائے؟ نہیں. سینٹ کا جو ضمنی الیکشن ہونا تھا جس میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے، روک پائے؟ نہیں. So whatever government's business is not being stopped. دریس نا کل علی امین گنڈا پور بھی مل لی ہے. تو اگر آپ حکومت ہیں تو حکومت کے نقطہ نظر سے آپ کا کام تو چل رہا ہے. یہ ان ایلیمنٹ میں توجہ دلاؤ، نوٹس ٹائپ، وہ کورم ٹائپ، یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، تو یہ کل سے ہی شروع ہو جائیں گی. تو یہی اپوزیشن کا کام ہے نا. چلیں، آپ کو واقعتاً یقین ہے کہ کل یہ جو ایجنڈا ہے یہ پایا تکمیل تک نہیں کل نہیں، صرف مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ حکومت چلتی رہے گی، PTI ایک اسٹرانگ اور ایک پارلیمانی اپوزیشن ہوگی. شور شرابہ بہت مچائے گی، نو چور چور چور، لیکن لیجسلیٹو بزنس کو بلاک نہیں کر پائے گی. اس میں نہیں نصر صاحب دیکھیں، 2002 میں اتنے وکلا نہیں تھے. اب جتنے وکلا ہیں بڑا مشکل ہوگا لیجسلیشن کرنا فلور کے اندر. سر کمیٹیاں ان کے پاس جائیں گی، اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا، ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. آپ مجھ سے زیادہ مطلب آف کورس کمیٹیاں کون اپوائنٹ پی ایس سی ایک اتنی بڑی کمیٹی ہے، وہ کل ہی کافی ہے. تو وہ ان کو مل رہی ہے، یہ اپوزیشن لیڈر کو نہیں ملے گی. یہ ہمارے ہاں رولز میں تو نہیں ہے. یہ تو بڑا دل دکھایا تھا. انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو دی تھی نا جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی 2008 میں، تو بڑا دل دکھاتے ہوئے کہ جناب اپوزیشن کی قیادت ہونی چاہیے. تو چودھری نثار علی خان اب اس دوران چونکہ وہ ماشاءاللہ چکری کے ہیں اور ان کے بھائی بھی آپ کو پتہ ہے ساری فیملی سارا پتہ. تو کوئی نیشنل کوئی اس طرح کے معاملات آ گئے جس میں کہ PAC کو دیکھنا تھا وہاں کے لوگوں کے کچھ مسائل میں، تو چوہی صاحب کھسک گئے تھے اور پھر ندیم افضل چند کو حکمران جماعت سے ہی PAC کی قیادت سنبھالنا پڑی تھی. اس چیز کو پھر دوبارہ جب شہباز صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے نواز عالم شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کی نہیں ابھی یار 13 والی میں آیا سر، 13 والی ابھی اچھا چلو ابھی والا ٹھیک ہے. تو انہوں نے نور عالم صاحب کو کر دیا تھا جو کہ تحریک انصاف سے یعنی منحرف کہہ لو، لیکن بہرحال اپوزیشن میں تھے، راجہ ریاض کے ساتھ تھے. اپوزیشن اس وقت کیونکہ یہ رولز میں نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ پارلیمانی روایت ہے، یہ رولز نہیں روایت. سر وہی تو، لیکن وہ روایت جو ہے وہ خود چودھری نثار نے اپنے ہاتھوں سے بات کی تھی. چلے آیا سی ذرا جب یعنی کہ جب بے ترتیب یعنی پیر نہیں رکھنا نا. چوہی صاحب بڑے سیانے ہیں، ادھر نہیں آتے ہوتے جب کوئی ایسا ہو جہاں سے محبتیں ماہی بے محبتیں سچیاں نے. تو ان کو روکا نہیں نواز شریف نے کہ یار نہ جاؤ؟ نواز شریف انقلابی تو ہے نا اندر سے تھوڑے تھوڑے. آؤ ایکسٹینشن تے ووٹ میں دیتا سی نا. اچھا میں جنی کوشش کرنا کہ شور سنجیدہ رہے، جگت لا کے ہی جاتے. یہ سوال آپ نے کیا میں نے آپ کو کہا کہ یہ سوال کریں؟ اچھا بریک پہ جانا ہے. خدا کا واسطہ PAC کی چیئرمین شپ ملے گی PTI کو کہ نہیں؟ I doubt not with this conduct.
Not with this. नॉट विद दिस करा ब्रेक ले लें जी नाज़रीन वेलकम बैक। यार मैं इंतहाई दयानतदारी से तुमसे शर्मिंदा हूँ, वाक़तन शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे भाई खुदा के लिए कि दिल जलता है बोंगी पे बोंगी। वो एक शेर है कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए सब उसी जुल्फ के असील। अब ये यहाँ पे पीटीआई हो हुकूमत हो, एक से एक इनमें नकम्मा बैठा हुआ है। अब एक साहब है जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब, वो वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तशरीफ लाए थे 1990 में। हाँ उसके बाद पता नहीं को 141 साल तक जो है पाकिस्तान की आबादी के एतबार से सबसे बड़े सूबे के वजीर आला रहे हैं। हाँ वो भी 3 दफा। वो साहब 12 तारीख को इस महीने की ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये कौन सा? कि डॉक्टर जफर साहब जो हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहलाती है इरसा। समझ गया वो यार, ये अब जो अब गलत गुस्से हो रहे हैं इसलिए आपको अपडेट नहीं रहते। ये वापस ले लिया उन्होंने दो ही दिन बाद है? हाँ तो खत्म होगी ना बात, इसमें गुस्से वाली क्या बात है? शहबाज शरीफ 1990 में आप कौमी असेंबली में आए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें जनाब वजीर आजम। आपको ये बात पता है 1991 में ये इरसा बनी थी और उसका ये कानून बना था इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। इरसा, ठीक है। सूबों के दरमियान आबी वसाइल की तकसीम, पानी की तकसीम। क़याम पाकिस्तान के 44 साल बाद और नवाज शरीफ साहब की, आपके बड़े भाई की पहली हुकूमत का सबसे बड़ा क्रेडिट जिसमें लिया जाता था 4-5 बड़ी बड़ी बातें, जैसे पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की बात करती है, पीपल्स पार्टी बात करती है कि जी हमने पार्लियामान को सदर से अख्तियारात दिए, उसमें से इसमें जाम सादिक अली साहब मरहूम के आज वजीर आला दस्तखत थे। वो तो पीपल्स पार्टी से नहीं, पीपल्स पार्टी छोड़ चुके थे उस वक्त वो। अच्छा उस वक्त छोड़ चुके थे, ठीक है। उस वक्त वो गुलाम इसहाक खान साहब के गर्विदा थे, लेकिन बहरहाल वो सिंध के हुकूक जो पानी के हवाले से, जाहिर है कि वहां पे ये बहुत एक इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है पानी की तकसीम। आप ये देखें जनरल ज़िया-उल हक साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में बुलंद मकाम अता फरमाए, उन्होंने रूस तोड़ दिया, अफगानिस्तान को आजाद करवा लिया, कालाबाग डैम ना बना पाए। जनरल मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान को रोशन ख्याल बना दिया, कालाबाग डैम ना बना पाए। इतना सेंसिटिव मसला है पानी की तकसीम। आगे ना समझ, उस पे इरसा पे तो इरसा पे इत्तेफाक हुआ, एक सियासी यार एक सियासी हुकूमत के दौरान हुआ, और शहबाज शरीफ साहब आपके बड़े भाई की गवर्नमेंट में ये तारीखी काम हुआ 44 साल। यार सुनो तो सही, 44 साल बाद इसमें क्या हुआ, वो जो आए हुए थे ना एक इनके वो एक कौन है अनवारुल्लाह काकड़ साहब, अंग्रेजी बोलने वाले, उन्होंने क्या किया कि ये डांसर आ गया। ये यार खुदा के लिए मैं जिस मामले पे लगा हूँ, अल्लाह का वास्ता है संजीदगी से लो, उन्होंने एक लॉ इसको अमेंड कर दिया। वो लॉ जो 44 साल नहीं बना था, ये इरसा के लॉ को काकड़ साहब ने, यस, निगरान वजीर ऑर्डिनेंस के जरिए, और हुजूर उसका फायदा उठाते हुए 12 तारीख को शहबाज शरीफ साहब ने, डॉक्टर जफर, अदरवाइज आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज अ वेरी गुड चेयरमैन और बहुत ही एक मुनासिब लिखने वाले आदमी हैं। उनका ताल्लुक भी मौलाना जफर अली खान के खानदान से है, बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं यार, यानी कि सब रंग के हमारे शकील आदिलजादा के बेहतरीन दोस्तों में से हैं, खुद भी वो कॉलम लिखते हैं। खैर एनीवे, अब ये असल किस्सा क्या हुआ वो सुनने के लिए, क्योंकि आप तो इस मामले में इतनी तवज्जो नहीं देते इंजीनियर होने के बावजूद, MB सुमरो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। हाँ MB, ये बताओ कि ये जो खुफिया ये जो ऑर्डिनेंस में तरमीम, ये जो इरसा का कानून जो इतनी मुश्किल से बना था, ये कैसे ये ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें तब्दीली कर दी गई थी? सर ये असल में जो ऑर्डिनेंस हुआ है इरसा एक्ट में, ये जनवरी में पहले इसकी बातें सामने आई, क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया बदकिस्मती से जो वाटर इशू है उसको रिपोर्ट नहीं करती। अच्छा। और इसलिए अभी भी ये जो ये ऑर्डिनेंस का मसला हुआ, वजीर आजम साहब ने इरसा चेयरमैन की अपॉइंट की और उसके बाद ये वापस हुआ, तो उसका भी पस मंजर जो है
وہ پس منظر یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں نے بہت اس پہ احتجاج کیا، اس کا سخت رد عمل آیا. یعنی یہ جو ایک منٹ ٹھہرو، آپ یہ کہہ رہے ہو یہ جو 12 تاریخ کو جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ظفر صاحب کی، اس پہ شدید رد عمل آیا ہے سندھی میڈیا میں جی سر کے لوگوں میں؟ جی سر، یہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ شدید رد عمل آیا، یہاں تک کہ جو سندھی میڈیا ہے اس میں اسپیشل ٹرانسمیشن ہوئی ہے اور وہاں پہ پروگرامز ہوئے، اور مختلف اخباروں میں، ایون آج ایک سندھی اخبار میں، پینجی اخبار میں میرا اسی ایشو پر آرٹیکل بھی چھپا ہے. تو سندھی میڈیا میں لوگوں کے پریشر کے بعد سندھ حکومت نے اس کو، اس مسئلے کو، ایم بی آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہو کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم اپنا فیصلہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس کا کریڈٹ میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو نہ دوں، بلکہ وہ پریشر کو دوں جو آج خود اس اپوائنٹمنٹ کے خلاف ابھرا. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو سر اصل میں یہ اس پہ جو سی ایم سندھ صاحب نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے، یا کل میری بات ہوئی تھی جو آپاشی وزیر ہیں سندھ کے جام خان شورو، تو ان کو میں نے آرڈر بھی بھیجا تھا کہ یہ آرڈر ہوا ہے، تو پھر انہوں نے حکومت سے بات کی، اوپر بات کی، یہاں کے قومی اسمبلی کے ارکان سے بات کی جو پیپلز پارٹی کے ہیں. تو یہ پہلا کریڈٹ سندھ کے لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اور دوسرا کریڈٹ تمہیں تخریب کاری کا جاتا ہے کہ تم نے جام شورو کو اکسایا. سر وہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم لوگوں کو بتائیں، ہم لوگوں کو بتائیں، اور باقی لوگ سندھ کے بہت باشعور ہیں، پولیٹیکل ان کے پاس شعور ہے. تو وہ ظاہری ہے جب پیپلز پارٹی کو ابھی بھی اس الیکشن میں بھی بھاری مینڈیٹ ملا ہے، تو جب پبلک کا آواز وہ پیپلز پارٹی نہیں سنے گی تو پھر وہ کیسے سندھ صوبے میں ایگزسٹ کرے گی. تو یہ اصل میں سمجھا دیتا ہوں میں ایک منٹ ایم بی اس کو سمجھا دیتا ہوں آسانی سے، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی. ایم بی عرض یہ ہے میری جان کہ ارسا جو ہے یہ خود مختار باڈی ہے، ہو گیا. ظفر محمود صاحب چیئرمین کا سن تو لو نا یار، وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا چیئرمین لگائے. یہ جو اوریجنل لا جو 44 سال بعد بنا تھا نا، کنسنسس اس میں نہیں ہے. سر تو ایم بی کیا وزیر اعظم کے پاس اوریجنل جو لا ہے ارسا کا، ان کے پاس اتھارٹی ہے چیئرمین لگانے کی؟ نہیں سر، اس میں ابھی ایک منٹ مجھے دیں تو میں آپ کو بتاؤں. جو 91 کا جو لا ہے، ارسا ایکٹ ہے، اس کے تحت 4 پراونس سے، ہر پراونس سے ایک ممبر ہوتا ہے، ایک فیڈرل کا ممبر ہوتا ہے، 5 ممبرز پر مشتمل اتھارٹی ہے ارسا. وہ خود مختار اتھارٹی ہے، وہ خود فیصلے کرتی ہے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اب اس کا جو چیئرمین کا بھی اپائنٹمنٹ کا سسٹم ہے، لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سال صوبوں کے جو ممبر ہیں ان میں ہر سال ایک سال کے لیے ہر پراونس کا ممبر بنے گا ارسا چیئرمین، اور فیڈرل کا بھی 1 سال کے لیے بنے گا. اور باہر سے جب سے یہ اتھارٹی قائم ہوئی ہے تب سے کبھی بھی یہ ارسا کا چیئرمین باہر سے نہیں ہوا. جو آپ بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف اس مسئلے سے کوئی باخبر نہیں تھے، وہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ شہباز شریف صاحب بہت بڑا عرصہ چیف منسٹر پنجاب رہا ہے. تو پنجاب اور سندھ کے پانی کے مسائل اتنے گمبھیر رہے ہیں جو سی ایم پنجاب کو کیسے پتا نہ ہو. ارے بھیا میں نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ 1990 میں تو یہ خود شہباز صاحب قومی اسمبلی کے رکن تھے. بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں کیسے شہباز شریف کو غلط قرار دے دوں؟ ایک بندے کو جس کو پارلیمانی امور کا پتا ہے، کیا اس نے غلط نوٹیفیکیشن کر دیا تھا؟ اسے پتا نہیں تھا کہ اس کے اختیار نہیں ہے اور اس نے نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا. اس نے سہارا لیا شہباز شریف صاحب نے کہ جو چلاکی سے انوار اللہ کاکڑ تبدیل. یہ دیکھو ایم بی جی سر، آپ وہ جو آرڈیننس جس کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے بہت چالاک ذہین اور فتین وزیر اعظم صاحب نے ظفر صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا، اس کا یہ ہے جناب علی. اور یہ
انوار نوٹیفائی کاکڑ صاحب کیسے ایک ایکٹ کو تبدیل کر گئے؟ وہ منتخب وزیر اعظم نہیں تھے یار، یہ کر گئے نا وہ. کیسے کر گئے؟ کس اور کیپیسٹی اس کو اس کے اوپر پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں سیکرٹ. یہ لے خفیہ. یہ تھوڑے گل کیوں آیا یار؟ بس ہے میں نے کٹ پواؤ الٹا لڑکاؤ. نہیں چلو سیکرٹ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ارسا کا چیئرمین کون ہے اور وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ ایم ڈی بتا دیں بھائی اس وقت کون ہے؟ ہیلو جی اس وقت ارسا کا چیئرمین کون ہے بھیا؟ جی سر، اس وقت حمید مینگل صاحب ہیں، وہ بلوچستان کے رکن ہیں. ماشاءاللہ. اور بلوچستان کے نمائندہ جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے نام نہاد انوار الحق کاکڑ صاحب، وہ چوری چھپے اس کو بدل کے یہ کر دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ بلوچستان کا نمائندہ ارسا میں اپنی ٹرم پوری کرے اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کا جو ممبر ہے وہ چیئرمین بنے، انہوں نے کہا نہیں، وزیر اعظم صاحب خود ایک چیئرمین ہم امپوز کر دیں. یہ وہ لا. اور اس کو گزٹ نوٹیفائی نہیں کیا گیا نا ابھی تک. سر اگر یہ گزٹ نوٹیفائی نہیں ہوتا آرڈیننس تو 6 مہینے میں ختم. وزیر اعظم اس پہ عمل درآمد شروع کرنے کے لیے یہ اپائنٹمنٹ ہی نہیں کرتے. تو یہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے مگر یہ چھپایا گیا ہے. میری کل بھی تو پھر وہ گزٹ کیسے ہوا یار؟ گزٹ نوٹیفیکیشن اور چھپایا گیا. اصل میں جو ایشو ہے سر، گزٹ نوٹیفیکیشن بہت ہی تھوڑی جگہوں پر رکھی جاتی ہے اور جو لا منسٹریز ہیں صوبوں کی وہاں پہ جاتی ہے. سمرو بھائی پلیز، میں قطع کلامی کی معافی میرے بھائی، جس کا قانون بن رہا ہے ارسا کا بنا نا، تو گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی ارسا کو گئی ہوگی، ارسا کو پتا ہوگا کہ یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے، تو ارسا نے کیوں نہیں شور مچایا یا بات کی اس پہ؟ ارسا کے ترجمان سے میری کل بات ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اس کا جو میں آپ کو بتاؤں بنیادی ڈھانچہ ہی ارسا کا بنیادی ڈھانچہ ہی اس آرڈیننس کے تھرو چینج کر دیا گیا. اب جو آرڈیننس ہے وہ اس آرڈیننس پہ اگر چلا جائے تو پھر یہ ون مین شو ہوگا. وہ کیونکہ آرڈیننس کہتا ہے کہ وزیر اعظم کو اختیار ہوگا کہ وہ گریڈ 21 یا اس سے گریڈ 22 کے کسی افسر کو. ٹائم ختم ہو گیا. شہباز شریف صاحب نے کاکڑ صاحب والا کام کر دیا اور کاکڑ صاحب نے کام کو انڈورس. جب میں کہتا ہوں کہ منتخب کاکڑ ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ نہیں میں شہباز شریف صاحب خدا دا نام ہوں نا، میں کل آئے تھے شوج بیک کے تو ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا، اور کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں آپ کا ترجمان ہوں. اور دیکھیے نہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کرے، دیکھیں آپ اچھے. میں نے محسن نقوی والے مجھ میں جراثیم ہیں، یہ آپ کہہ چکا، قائم رہیں انشاءاللہ. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین، لیکن شہباز شریف صاحب ایسے کام نہ کریں کہ آپ کو شہباز شریف کاکڑ کہنا پڑے. کاکڑ ہمارے دوست ہیں عثمان کاکڑ کے رحمت انوار اللہ کاکڑ، نہیں عثمان کاکڑ جو نہیں رہا اس دنیا میں، تو کاکڑ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. تو سارے کاکڑ نہیں، صرف انوار اللہ کاکڑ. تو شہباز شریف صاحب انوار اللہ کاکڑ مت بنیے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اور 3 دن کے لیے میں اور دوسرے جاوید آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. سوموار کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.